کلام یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا اور خوبصورت بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا. انشاءاللہ تمامی حضرات بیان کو پورا سن کے جائیں اور ویڈیو کو پورا سن کے جائیں، دیکھ کر جائیں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پلیز. چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. بس اسی بات پر آپ کو آنا ہے. اقبال بھی یہ کہتا ہے، میں جرمنی گیا، یورپ کا سفر کیا، وہاں کی ترقیوں کو دیکھا اور وہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے تھے. میں اسی لیے سفر کیا کہ میں وہاں تحقیق کر کے آؤں، دیکھوں، اپنی قوم کو آ کر کے میں بتاؤں مسلمانوں کو کہ کس فیلڈ میں تم جاؤ گے تو کامیاب ہوں گے. سائنس میں، فزکس میں، جغرافی میں، کیمسٹری میں، میتھس میں، کون سی فیلڈ میں تم جاؤ گے تو زیادہ ماہر ہوگے. کئی سال اقبال نے وہاں کی خاک چھانی، تحقیقات کیا اور واپس جب آیا اپنی قوم کی طرف، علامہ اقبال کہتے ہیں میں ساری دنیا وہاں کی یورپ کی چھان کر کے آیا، یہی دیکھنے گیا تھا کہ میری قوم کس میدان میں اترے تو کامیاب ہوگی. تو لوگوں نے پوچھا کیا وہ تمہیں راز مل گیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے راز مل گیا. لوگوں نے پوچھا کس میدان میں اترے؟ تو وہ اقبال کہتا ہے میں تو راز کو پہنچا، اپنی قوم کو بتاتا ہوں تمہاری ترقی کا راز صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. ساری کامیابی کا اصل راز میرے آقا سے بے انتہا محبت ہے. بے شک میں دینی شخصیات کی بات اپنی جگہ پر، جو جس کو آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں، لاؤ میتھس کا کوئی بہت بڑا ماہر ریاضی دان یا کوئی سائنٹسٹ آپ کو ایسا لگتا ہو، لاؤ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے. جانتے ہیں آپ اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 55 علوم پر اپنی تحقیقات لکھ دی ہیں. باقی جانتے کتنے تھے وہ اللہ ہی بہتر جانتے. بے شک حق ہے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میتھس میں، میتھمیٹکس میں ان کے پاس ایسی ایجادات تھی. ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے جیومیٹری پر، آج کے بچے جو کالج پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. جیومیٹری کی بھی کئی اس میں اقسام لکھی گئی ہیں اور اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، قبلہ پہچاننے کا علم. تم تو آج وہ کمپاس لے کر کے پہچانتے ہو نا، اب تو موبائل میں آ گیا، موبائل کو گھماؤ، ادھر دکھا رہا ادھر، ادھر دکھا رہا ادھر قبلہ. میرے عزیزو اسلام مشینوں سے نہیں چلتا ہے. اس کا سیل چلا گیا تو کیا تمہارا اسلام چلا جائے گا؟ اس کی بیٹری چلی گئی تو کیا تمہارا دین چلا جائے گا؟ نہیں، اسلام مکمل قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہے. ساری مشینیں ختم بھی ہو جائیں، اسلام نے تمہیں قاعدے بنا کر دکھائے ہیں پریکٹیکل. یہ قبلہ پہچاننے کا علم ہوتا ہے. شہر کا طول البلد عرض البلد دیکھنا ہوتا ہے. بہت ساری اس میں چیزیں، اس کی سطح سمندر سے اونچائی کتنی ہے، پھر ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، پھر پہچانا جاتا ہے قبلہ، اس کو حساب میں لگایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جو کتاب لکھی پورے 1400 سال میں، اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب جس میں 10 قاعدے خود انہوں نے ایجاد کی، ماشاءاللہ ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھی، خود انہوں نے ایجاد کیے. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے چیلنج کے ساتھ کہا کہ میں نے، فقیر نے یہ 10 قاعدے ایجاد کیے ہیں، اس پر کوئی عمل کر کے قبلہ پہچاننا چاہے تو اس پر عمل کر کے کھڑا ہو جائے، اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ اس کی ناک کے سامنے ہوگا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کعبہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا. پرفیکٹ قاعدے انہوں نے لکھے. یہ قاعدے کہاں سے آئے؟ حساب، میتھمیٹکس. جو علی گڑھ کے پروفیسر اپنے پھنسے ہوئے مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. واقعات آپ نے سنے ہوں گے. اب میں آپ سے کہتا ہوں، ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب علی گڑھ کے، وہ لندن یا آکسفورڈ جا رہے تھے یا جرمنی جا رہے تھے کچھ میتھس کے فنڈے حل کرنے کے لیے.
आला हजरत के खलीफा ने उन्हें मशवरा दिया कि चले मौलाना अहमद रजा साहब बरेली में रहते हैं, उनसे बात कर लेंगे। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाए, मौलवी लोगों का काम है, जी प्रोफेसर जिसमें फंसा हुआ है। उन्होंने कहा लंदन और जर्मनी जाने में जितना खर्चा आता है उससे कम ही बरेली को लगता है, एक बार ट्राई कर लीजिए। वो आए आला हजरत के यहाँ, वो मौलाना सैयद सुलेमान साहब के कहने पर जब आला हजरत के पास आए, असर का वक्त था, अजान हो चुकी थी, आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे। प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई, आला हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा एक बहुत पेचीदा मसले में फंस गया हूँ, मैथ्स का, रियाजी का, हिसाब का हल नहीं होता, इसके लिए मैं बाहर का सफर कर रहा था। आपके शागिर्द मौलाना सुलेमान साहब ने कहा कि आपसे मिलने। आला हजरत ने कहा दिखाएं क्या मसला है। उन्होंने कहा इतने शॉर्ट टाइम में ये हल नहीं होगा, नमाज के लिए आप जा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया फिर भी दिखाओ। बेशक आला हजरत को उन्होंने वैसे ही खड़े दिखाया। देखते ही आला हजरत ने उंगलियां रखी और कहा इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, फलां का यहाँ से, इस तरह आप लगा करके देख ले, मैं असर की नमाज से फारिग होकर आता। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं उन्होंने चुटकियों में यूं हल किया, मैं जब बैठ करके उस मसले को लगाया तो तुरंत 2 मिनट में वो मसला हल हो गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब जिसके लिए मैं ये वाकया अर्ज कर रहा हूँ सुनो, वो हैरत में आंखें फटी फटी रह गई उस प्रोफेसर साहब की। उधर नमाज होने के बाद आए आला हजरत, तो वो अश करने लगे, कहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत और प्यारा बयान था माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।